سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 30۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه سو آمادہ کر لیا اس کو اس کے نفس نے قتل اخیہ اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ فقتلہ اور اس قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا فاصبح من الخاسرین اور ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ گزشتہ دروس سے آپ حضرات سماعت فرما رہے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دو حقیقی بیٹوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، حابیل کا اور قابیل کا۔ قابیل نے لڑائی میں بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، حابیل نے نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا اور روکنا چاہا، لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے فطوعت له نفسه، اس کے نفس نے اس کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں یہ جو نفس ہے اس کی 3 قسمیں بتائی گئی۔ ایک نفس جس کو فرمایا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ۔ امارہ کا معنی ابھارنے والا اور شوق دلانے والا، یعنی ایسا نفس جو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ خود انسان کے اندر خواہشات ایسی پیدا ہو جاتی ہیں، جب انسان پہلی دفعہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اندر ایک الارم بجتا ہے، انسان کا نفس اس کو کہتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کر لیتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے، ندامت کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی ہو جائے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے اور دل پھر آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور ایک کے بعد ایک گناہ کرتا ہی جاتا ہے تو پھر نقطے لگتے لگتے دل جو ہے وہ بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، گویا دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اسی کو فرمایا گیا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے۔ ایسے دل میں پھر ظاہر گندا دل ہے، اس میں کچھ بھی حقیقت نظر نہیں آتی، بلکہ حقیقت کے برعکس نظر آئے گا، سچ جھوٹ لگے گا اور جھوٹ جو ہے وہ سچ لگے گا۔ اس لیے اپنے دلوں کے آئینوں کو صاف کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے انسان کی اینک لگی ہو کسی کو تو دھند میں شیشہ دھندلا جاتا ہے، اب اس دھندلاہٹ والے شیشے میں دھندلا ہی نظر آتا ہے، تو
تو بعض اوقات یہ حوادثات کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب دل کا آئینہ دھندلا ہوگا اور گدلا اور گندا ہوگا تو پھر اس انسان کی حوادثات اور تباہی کا سبب بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے توبہ سے، ندامت سے، شرمندگی سے، اور اس توبہ ندامت شرمندگی کے نتیجے میں آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے، اس سے یہ دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس سے محنت کرتا ہے تو پھر اس کا نفس امارہ کی بجائے لوامہ بن جاتا ہے۔ ایک نفس کی قسم اللہ پاک نے بتائی لوامہ۔ اب لوامہ نفس جو ہوتا ہے یہ انسان کو ہر خطا پہ ملامت کرتا ہے، یعنی کچھ ایمان اس کا بڑھ جاتا ہے، سطح ایمان بلند ہو جاتی ہے، جیسے ہی غلطی ہوگی نفس ملامت کرے گا تو نے غلط کیا ہے، پھر توبہ کر لے گا۔ 1000 دفعہ بھی انسان توبہ توڑے پھر یہ ملامت کرے گا کہ اب بھی توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے گا۔ یہ نفس بہرحال بہتر ہے، پہلے کی بنسبت بہتر ہے۔ اور اس سے اگلا اور اعلیٰ درجہ ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والا مطمئن نفس، ایسا نفس جو گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ درجہ بھی نصیب فرمائے، لیکن یہ ہوگا محنت سے، کوشش سے، بار بار توبہ استغفار کرنے سے۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کو اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا، یعنی کبھی دل میں آئے کہ بھائی کو قتل کروں، کبھی آئے نہ کروں، بالآخر نفس نے اس پہ تیار کر لیا کہ قتل کیے بغیر دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، لہذا اس کو قتل کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قتل کی صورت کیا ہوئی؟ حابیل ایک جگہ آرام کر رہا تھا، چونکہ گلہ باندھ تھا، چرواہا تھا، تو کسی جگہ درخت کے نیچے لیٹا آرام کر رہا تھا۔ قابیل کو موقع ملا، اس نے جا کے پتھر سے اس کا سر کچل دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ فقتلہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے بھائی کو قتل کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اصبح من الخاسرین، یہ خود ہی نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے نقصان اس نے کیا اٹھایا؟ سب سے پہلا نقصان تو یہ اٹھایا کہ بھائی جیسی نعمت سے محروم ہو گیا، کہ بھائی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک نے ان کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس کو تبلیغ کرو، تو اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے، اس کو بھی نبوت عطا کر دے، اور اشدد بہ ازری، میرے بھائی کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کر دے۔ گویا بھائی بھائیوں کی قوت ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں کی طاقت ہوتے ہیں، تو اپنی اس طاقت اور قوت سے یہ محروم ہو کے نقصان اٹھانے والا بن گیا۔ فارسی کا مقولہ ہے کہ ہر کے برادر ندارت، قوت بازو ندارت۔ جس شخص کا بھائی نہیں ہوتا اس کے پاس بازو کی قوت نہیں ہوتی۔ اوکھے والے میں، مشکل وقت میں بندے کے کام آنے والا اپنا ہی بھائی ہوتا ہے۔ ہر کے برادر ندارت، قوت بازو ندارت۔ ہر کے پدر ندارت، شفقت ندارت۔ جس کے پاس باپ نہیں ہے اس کے پاس شفقت نہیں ہے، وہ چھت سے محروم ہے۔ ہر کے مادر ندارت، رحمت ندارت۔ جس کے پاس ماں نہیں ہے اس کے پاس رحمت نہیں ہے، وہ گویا کہ رحمت والی چھتری سے محروم ہے۔ اور ہر کے زن ندارت، جس شخص کے پاس بیوی نہیں ہے، آسائش تن ندارت، اس کے پاس جسم کا آرام نہیں ہے۔ اللہ نے بیویوں کا جوڑ جو بنایا ہے یہ انسان کے سکون اور رحمت اور راحت کے لیے، آسائش کے لیے، تو یہ سب اللہ کی نعمتیں،
ان میں بھائی انسان کی قوت اور طاقت ہے جس سے یہ شخص محروم ہو گیا، یہ بھی نقصان ہوا۔ پھر ایک نقصان یہ ہوا کہ ماں باپ ناراض ہو گئے۔ ظاہر آدم علیہ السلام کو پتہ چلا، حوا علیہ السلام کو پتہ چلا، دونوں ماں باپ بھی ناراض ہو گئے، یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوا۔ پھر اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس شخص سے اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ ظاہر ہے جو بندہ ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ ظاہری اعتبار سے کچھ نقصان اور بھی ہوئے، تفسیری روایات میں آتا ہے، پائیدار روایات میں نہیں، لیکن تفسیری روایات میں ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی آدم علیہ السلام کے بچے ہوئے کسی کا رنگ کالا نہیں تھا۔ سب سے پہلے قتل کرنے پہ قابیل کا اپنا رنگ ہی کالا ہو گیا، اور پھر آگے کالی نسل بھی چل پڑی انسانوں کے اندر۔ یہ ایک نقصان ہوا انسانیت کا ظاہری اعتبار سے۔ پھر اسی طرح اس سے پہلے پھلوں کے اندر کیڑے بھی نہیں تھے، پھل کڑوے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن جب اس نے قتل کیا تو پھلوں میں کیڑے بھی پیدا ہوئے، پھل کڑوے بھی ہو گئے۔ اس سے پہلے علماء نے لکھا ہے جتنے بھی درخت تھے کسی درخت میں کانٹا نہیں تھا، جب اس نے قتل کیا تو درختوں کے ساتھ کانٹے بھی لگنے لگ گئے۔ یہ ظاہری اعتبار سے وہ نقصان ہوا جس کی تلافی ممکن نہیں۔ روحانی اعتبار سے کیا نقصان ہوا کہ ایک قتل بہت سخت گناہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب قتلوں کا وبال اسی قابیل پہ ہوگا، کیونکہ پہلا قتل فَإِنَّهُ أَوَّلُ سَنَّ الْقَتْلَ، یہ پہلا انسان ہے جس نے قتل کے طریقے کو جاری کیا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ کسی نیک عمل کا سبب بنتا ہے جب تک وہ نیک عمل ہوتا رہے گا اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے اس دور میں ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری کیا۔ جب تک یہ حضرت نہیں تھے تو دعوت و تبلیغ کا ایسے عمومی کام نہیں تھا، علماء میں تو تھا، مدارس میں تھا، نیک لوگوں میں تھا، لیکن عمومی نہیں تھا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کا آغاز کیا کہ عام بندے کو دین کے لیے نکلنے کی دعوت دی، تو آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر، یورپ میں، ایشیا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ہر جگہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، ہر جگہ پر جماعتیں آ رہی ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری کرنے کا سبب اللہ نے کس کو بنایا؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو آج سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی ان کی نوافل کا، ان کی تلاوت کا، ان کے صدقہ خیرات کا، ان کی تبلیغ کا سارا اجر و ثواب کس کو جا رہا ہے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کے واسطے سے آگے امت کو، ان کے استادوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے مشائخ کو۔ تو گویا جو بندہ کسی بھی نیک عمل کا سبب بنتا ہے اس کے بعد جتنے اس عمل کو کریں گے اللہ اس سب کا اجر و ثواب اس کو بھی عطا فرمائے۔ ایسے ہی جو بندہ کسی گناہ کا سبب بنے گا تو گناہ کرنے والوں کا بھی سارا وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ پاک نے فرمایا یہ شخص بہت ہی خسارے والا اور نقصان والا بن گیا، ظاہری اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام گناہوں سے، بالخصوص کبیرہ گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب قتل تو یہ کر بیٹھا، لیکن اب بھائی کا کرے کیا؟ لاش کا کیا کرے اب؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان فوت نہیں ہوا تھا، یہ پہلا انسان دنیا سے گیا تھا۔ اب کوئی پتہ نہیں کرنا کیا ہے، آگے کیا کرنا ہے۔ تو پھر کس طرح اس کو پتہ چلا
کیسے اس کو بتایا گیا کہ بھئی اب آگے کیا کرنا ہے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔